معین الدین چشتی اجمیری سنجری علیہ رحمت و رضوان نے تقریباً آج سے 800 سال سے پہلے یا اس کے قریب ایک شعر پڑھا تھا. اپنے جد اعلیٰ حضرت امام عالی مقام کے یادگار کو تر و تازہ کرتے ہوئے آپ نے اعلان کیا سرداد مداد دست در دست یزید حقا کی بنائی لا الہ حسین. یعنی اس دین ہے اور اس اسلام کو بچانے والے امام حسین کی ذات ہے. برادران اسلام بلا تمثیل میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس جو موجود ہے دولت ایمان، وہ ایمان کی دولت جس میں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، جس نبی پر اترا ہوا قرآن ہم پڑھتے ہیں، اور جس نبی پر عطا کی ہوئی نماز ہم آج ادا کرتے ہیں، جس نبی کے صدقے سے کائنات کو وجود بخشا گیا ہے، برادران اسلام بلا تفصیل میں عرض کر دوں اسی نبی کا صدقہ ہے، اس نبی کونین کی صدقہ، اسی نبی کونین کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں ایمان ملا ہے، آج ہمیں رمضان ملا ہے، آج ہمیں نماز ملی ہے، آج ہمیں قرآن ملا ہے، آج تاکہ آج ہمیں رحمان ملا ہے اسی نبی کے صدقے سے. مگر قسم خدا کی اگر کربلا کی سرزمین پر وہ امام جو نواسے مصطفیٰ ہے، اللہ کے نبی کے نواسا ہے، اس نواسے میں اگر میدان کربلا میں اپنے سر کو نہ کٹاتا، وہ ناز نماز محفوظ رہتی، ناز روزہ محفوظ رہتا، نہ قرآن محفوظ رہتا، حتیٰ کہ کچھ بھی ہمارے پاس باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین. غرض کے حسین اعظم کا صدقہ ہے جو آج ہمارے پاس ایمان کی دولت موجود ہے. حضرات وہ حسین جن کے ایک بچپنے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. امام حسین کی ذات کتنی معظم شان ہے کہ ایک بار حضرت امام حسین اپنے بڑے بھائی حسن کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے وہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے لگے، ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرنے لگے. حضرت امام حسین سوچنے لگے کہ میں اپنے بھائی کو مات دے دوں، یعنی انہیں پٹک دوں. حسن سوچنے لگے میں اپنے بھائی حسین کو پٹک دوں. یہ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں لگے تھے اور اتنے میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو دونوں پچھاڑنے میں لگے ہیں اور اچانک اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوگر فرماتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں. حضرت فاطمہ کا گھر آپ داخل ہوتے ہیں، دیکھا دونوں بھائی اس طرح سے کھیل رہے ہیں. دونوں بھائی کے کھیلنے کا انداز کچھ ایسا بنا ہے کہ دونوں جا رہے ہیں ایک دوسرے کو پچھاڑے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، دیکھتے رہے، مسکراتے رہے. پھر اچانک میرے مصطفیٰ مسکراتے مسکراتے فرماتے ہیں اے حسین، اے حسین، حسن کو کیوں نہیں پچھاڑ دیتے؟ اے حسن، تم حسین کو کیوں نہیں پچھاڑ دیتے؟ اللہ اکبر. جیسے ہی نانا نے حسن کی طرفداری کی کہ حسن حسین کو کیوں نہیں پچھاڑ دیتے، تو پھر ادھر حضرت فاطمہ کی آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں.
ہیں، ادھر حضرت علی کی آنکھیں کھڑی ہوتی ہیں اور دونوں سوالیہ نظروں میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے ابا جان، اے اللہ کے نبی، آپ کو یہ بتائیے آپ جتنی محبت حسن سے کیا کرتے ہیں اتنی ہی محبت حسین سے کیا کرتے ہیں، مگر آپ نے آج حسن کا طرفداری کیوں کیا ہے؟ آج آپ نے حسن کو بچانے کے لیے کیوں کہا ہے؟ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ تجھے وہ بات بتا نہ دوں جس بات کو سننے کے بعد میں بے ساختہ بولنے پر مجبور ہو گیا تھا، جس آواز کو میرے کانوں نے جب سنا اس کے بعد میں حسن کو بچانے کی بات کہنے کو مجبور ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے اے بابا جان یہ تو بتائیے کون سی بات ہے یا کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے حسن کا طرفداری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے اے فاطمہ سن لو، ابھی جبریل امین حاضر تھے اور جو یہ ایک دوسرے کا کھیل ہم دیکھ رہے تھے، صرف فاطمہ تو نہیں دیکھ رہی تھی، اے علی صرف تیری نظریں حسن اور حسین کے اس کھیل کو نہیں دیکھ رہا تھا، سن لے صرف میری نظریں حسن اور حسین کے اس کھیل کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ آسمان کے فرشتے بھی اس کھیل کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت جبریل کو جوش آیا اور جبریل امین نے حضرت امام حسین سے فرمایا اے حسین حسن کو کیوں نہیں بچاتے؟ تو جب میں نے جبریل کی بات کو سنا تو پھر میں نے حسن سے کہا اے حسن کو بھی حسین کو کیوں نہیں اللہ اکبر۔ دیکھا اپنے حضرت حسن اور حسین کے کھیلنے کے انداز کو، اور یہ انداز اتنا پیارا ہوتا تھا کہ آسمان کے فرشتے اتر کر ان دونوں بھائیوں کے اور ان دونوں نواسے مصطفیٰ کے انداز کھیل کو دیکھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ اتنا پیارا تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر انہیں نہ دیکھتے تو آپ بے چین ہو جاتے، آپ کے دل میں بے چینی چھا جاتی۔ آج میری نگاہوں میں حسن کو نہیں دیکھا، آج میری نظروں میں حسین کو نہیں دیکھا، اے فاطمہ یہ دونوں لال آج کہاں ہیں؟ اے فاطمہ ان دونوں لالوں نے آج مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ برادران اسلام، وہ نبی جن سے محبت کرے اور خدا ان سے محبت نہ کرے، نبی کے دل میں جن کی محبت ہو اور اللہ ان کی محبت نہ کرے، ان سے خدا کی محبت وابستہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ وہ رسول اگر کائنات کے کسی ذرات سے محبت کر لے تو پروردگار عالم کی شان کو یہ کہتی ہے کہ تجھ سے نبی نے محبت کیا ہے، تجھ سے میرے مصطفیٰ نے محبت کیا ہے، لہذا تجھے میں تمام پھولوں پر برتری اور بھلائی عطا کرتا ہوں۔ اے دیوار اگر تجھ سے میرے مصطفیٰ نے محبت کیا ہے تو تیری شان اور شوکت کو، تیری عظمت کو میں نے آسمان پر بلند کر دیا۔ اے شجر اگر تجھ سے میرے مصطفیٰ نے محبت کیا ہے تو تیری محبت کو میں آسمان پر اجاگر کرتا ہوں۔ گویا کہ مصطفیٰ جن سے محبت کرتے رہے خدا ان کی عظمت اور ان کے رتبے کو بڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا حسین۔ تو جب عام چیزوں سے اگر میرے مصطفیٰ محبت کر لے تو اللہ اس کی رفعت، اس کی شان کو آسمان تک بلند کر دے، تو وہ تو نواسائی مصطفیٰ ہے، وہ تو نواسائی مصطفیٰ ہے، جگر گوشے بطول ہیں، حضرت علی کے لال ہیں، وہ لال ہیں جو مسجد نبوی میں جب داخل ہو جایا کرتے تھے تو صحابہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری مسجدوں میں بھی بچے آتے ہیں، ادھر ادھر کھیلتے ہیں اور طرح طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، کبھی ہم اور آپ بیچتے آتے ہیں، بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بچے کیوں آتے ہیں، مگر قسم
خدا کی بتا دو، جب مدینہ منورہ میں وہ بچے کھیلا کرتے تھے، وہ لوگ آ کر ان بچوں کو چوم لیا کرتے تھے، نواسے مصطفیٰ ہیں، اور اس لیے نہیں کہ صرف نواسے مصطفیٰ ہیں، بلکہ ان کی عظمت و شان کو مکہ کے لوگوں نے دیکھا ہے، مدینہ کے لوگوں نے دیکھا ہے۔ ارے اگر یہ روز آئے تو حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، فاطمہ تیرا نام کیوں لے رہا ہے؟ اگر یہ جھٹپا آ جائے تو جبریل امین تشریف لے آئے، فاطمہ تیرا نام چاہتا کیا ہے؟ یہ اگر چاہ لے تو آسمان سے کھانا اتر جائے، یہ اگر چاہ لے تو آسمان سے ان کے لیے کپڑے حاضر ہو جائیں۔ بتاؤ لوگوں، یہ نبی کے پیارے تو تھے ہی، اگر خدا کے پیارے نہ ہوتے تو آسمان سے کھانا کیسے آتا؟ اگر یہ خدا کے محبوب نہ ہوتے تو آسمان سے کپڑے کیسے اترتے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت حضرات فتح کی بات بتا دوں، واقعات تو بڑی تفصیلیں گفتگو ہوتی ہے، شہادت کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے جتنا بیان کرو وہ کم ہے، اور یہ شہادت ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جینے کا طریقہ بتاتا ہے۔ بے شک خاص کر کربلا کی یاد بندے کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات کو اور زندگی کے تمام پریشانیوں کا حل اگر ڈھونڈنا ہے تو پھر کربلا کی شہادت کو یاد کرو، اسے پڑھ لو تو جینے کا بندے کو طریقہ مل جائے گا، بندے کے جینے کو سلیقہ حاصل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، کربلا کے واقعات جسے بہت سارے لوگ جنگ کے نام سے جانتے ہیں، مگر کہیں بھی کسی کتاب میں ہم نے جنگ کربلا نہیں پڑھا۔ آپ نے بھی کہیں پر جنگ کربلا نہیں سنا ہوگا۔ جہاں جہاں لکھا جاتا ہے تو واقعات کربلا لکھا جاتا ہے، شہادت حسین لکھا جاتا ہے، اور یہ فسانے کربلا لکھا جاتا ہے، دیگر الفاظ میں کربلا کے مضمون کو لکھا جاتا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، مگر کہیں جنگ کربلا نہیں لکھا گیا، اس لیے کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ پوری تیاری سے ہوا کرتی ہے، جنگ پوری تیاری سے ہوا کرتی ہے۔ کیا آپ بھی ادھر سے آؤ، ہم بھی ادھر سے آتے ہیں، بیچ میدان میں مقابلہ ہو جائے گا، مگر حضرات امام حسین کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے وہ اس طرح سے نہیں، تیاری کے ساتھ نہیں، امام حسین کے ساتھ جو واقعات پیش آیا ہے کسی پلاننگ کے ساتھ نہیں، بلکہ دھوکے کے ساتھ کوفیوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا۔ آج تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو، جہاں جہاں پر نظر ڈالو گے امام حسین نے صرف ایثار پیش کیا ہے، صبر و استقامت کی وہ عظیم ایسی دیوار اپنے کھڑی کی ہے جو پروردگار عالم نے دنیا والوں کو بتا دیا ہے، اے لوگوں سن لے، تم دنیا کی کس مصیبت کو دکھانا چاہتے ہو میرے پاس؟ دنیا کی کون سی بڑی مصیبت تمہارے پاس آتی ہے؟ ارے اس مصیبت کو لے کر تم میرے پاس آ جاؤ، تجھے میدان کربلا میں اس کا جواب مل جائے گا۔ اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو وہ انسان سوچتا ہے آج ہم پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اس سے بڑی مصیبت شاید کسی کو نہیں پہنچی ہوگی، مگر میدان کربلا میں آ جاؤ تجھے اس کا جواب مل جائے گا۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کسی کے سر سے اپنے شوہر پر تاج اٹھتا ہے تو وہ عورت یہ کہتی ہے، آہو پکا کرتی ہے، آج میرے سر سے میرے شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہے، آج میرے شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہے، آج میرا سر تاج ہماری نظروں سے چلا گیا ہے۔ ہم سے بڑی مصیبت دنیا میں کسی اور پر نہیں آئی ہوگی۔ اگر اس کا جواب چاہتے ہو تو میدان کربلا میں آ جاؤ اور وہاں
دیکھ لو کہ حضرت امام حسین کے حضرت امام حسین کی وہ اہلی تھا، حضرت امام حسین کا وہ گھر تھا، جہاں دیکھنے کے بعد یہ پتا چل آئے گا کہ پیری شہر بانو بھی ایک ایسی خاتون تھی، ایسی خاتون تھی جس نے اپنی نظروں سے اپنے شوہر کو شہید ہوتا دیکھا اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے نہیں بہائے، بلکہ صبر و استقامت کے وہ پیکر بن کر دنیا والوں کو دس دیا، اے لوگوں سن لو، جہاں پر رب کی رضا ہو اور جو چیز رب کی رضا کے لیے انسان کرتا چلا جائے اس پر نہ غم کرنا ہے نہ فکر کرنا ہے، بلکہ صبر و استقامت کرنا ہے۔ خدا کی خوشنودی اسی میں ہے، مصطفیٰ کی رضامندی اسی میں ہے۔ لہذا حضرات میرے کہنے کا مطلب و منشا یہ ہے، اے لوگوں دنیا کی جو سب سے بڑی مصیبت ہے اسے اپنے سامنے رکھ کر اور کربلا کے سامنے اسے پیش کر دو، اس کا جواب تجھے حاصل ہو جائے۔ حضرات امام حسین میدان کربلا میں جب آپ پہنچے تو تقریباً 6 مہینے پہلے آپ نے مدینہ چھوڑا تھا۔ 6 مہینے کے پہلے آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ حضرات مدینہ سے روانہ ہونا یہ آپ کی ایک مجبوری تھی۔ دنیا میں آج بہت سارے سیاسی مسائل ہمارے آپ کے بیچ آتے ہوں گے، جب آپ کا نام روشن ہوتا ہے، جب آپ کی دوسرے لوگ تعریف کرتے ہیں، جب آپ عروج اور بلندی کے مقام کو طے کرتے چلے جاتے ہیں، تو اسی میں کوئی ایسا انسان بھی ہوتا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے، آپ سے جلتا ہے۔ حضرات مسئلہ امام حسین کے ساتھ بھی یہی تھا کیا جس طرح سے خلافت کا جو معاملہ تھا، امیر معاویہ کو خلافت دی گئی تھی حضرت امام حسن کے بعد، حضرت امام حسن نے جب امیر معاویہ کو خلافت دیا تو انہوں نے اپنے